السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسواک کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ علیہ السلام کی پاکیزہ سنتوں میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم وضو کیا کرو تو مسواک کر لیا کرو۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم پہلے سے باوضو ہو اور تم نماز کے لیے جا رہے ہو تو نماز سے پہلے تم مسواک کر لو، پھر نماز ادا کرو۔ اسی طرح سے مسواک کا جو حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت مسلمہ کو دیا ہے وہ اس بنا پر اور اس وجہ سے دیا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے فائدے ہیں۔ علماء اعظام نے اور دین متین کے شراح نے بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی وجہ یہ بیان کی ہے کہ مسواک کرنے والے کا منہ بدبو سے پاک اور صاف رہتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دانت بھی چمکیلے اور صاف ستھرے رہتے ہیں، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ زبان بھی بالکل لکنت سے صاف اور پاک رہتی ہے، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی کو جو برابر مسواک والی سنت کو اپناتا ہے تو ایسے آدمی کو کھانسی کی پرابلم اور کھانسی کی بیماری جلدی سے نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے پانچواں فائدہ اور پانچویں وجہ اور پانچویں خاص بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو شخص مسواک کرتا ہے اس کے لیے اس کے منہ کے اندر ایک قسم کی خوشبو سی محسوس ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی باتوں کو سنتے ہیں، اس لیے کہ اس کی طرف سے بدبو محسوس نہیں ہوتی، مگر ان لوگوں کے بارے میں کہ جو بات کرتے ہیں تو ان کے منہوں سے بدبو آتی ہے، وہ مسواک نہیں کرتے، تو جب وہ بات کرتے ہیں تو لوگ ان کی باتوں کو سننے کے بجائے ان سے دور بھاگتے ہیں۔ تو ایک ذریعہ یہ ہے کہ مسواک مخلوق خداوندی کو قریب کرنے کا ذریعہ بھی ہے، کہ مخلوق خداوندی مسواک کرنے والوں سے قریب ہوتی ہے اور مسواک نہ کرنے والوں سے مخلوق خداوندی دور جاتی ہے۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے شخص سے لوگ محبت کرتے ہیں، جبکہ غیر مسواک کرنے والے لوگوں سے لوگ متنفر اور نفرت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ مسواک کے ان گنت فوائد ہیں، ان کو شمار کرانا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک خاص سنت ہے مسواک، اور مسواک کے سلسلے میں چاہے تو آپ پیلو کی مسواک لے لیں جو بازار اور مارکیٹوں کے اندر دکانوں پر دستیاب ہے، پنی میں لپٹی ہوئی بھی آتی ہیں اور ویسے بغیر پنی کے پیکنگ کے بھی آتی ہے، دونوں میں سے کوئی سی بھی مسواک آپ لے لیں، یا اسی طرح سے آپ درختوں کے اوپر سے نیم کی ٹہنی توڑ لیں، یا پھر ببول کی ٹہنی توڑ کر آپ اسی کی مسواک بنا لیں، کھجور کی ٹہنی کو توڑ کر آپ مسواک بنا لیں، اس سے آپ اپنے دانتوں کو صاف کر لیں تو بھی سنت نبوی ادا ہو جائے گی۔
چونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی چل رہا ہے، لوگ دن بھر بھوکے پیاسے بھی رہ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ایک فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں، تو اس فرض کو محفوظ رکھنے کے لیے فقہائے کرام نے بیان فرمایا کہ ایک روزے دار نہ کولگیٹ کر سکتا ہے اور نہ منجن کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو دیگر آلات مسواک کے علاوہ دانت کو صاف کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ان کو استعمال کرنے کی صورت میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک واحد راستہ بچ گیا کہ مسواک والا، کہ مسواک کو اپنایا جائے، مسواک کو اختیار کیا جائے اور مسواک کو استعمال کیا جائے اپنے منہ کی بدبو کو زائل کرنے کے لیے۔ اور دیگر چیزیں چونکہ رمضان المبارک کے علاوہ مہینوں کے اندر استعمال کرتے ہیں لوگ، لیکن ان چیزوں کے استعمال کرنے اور نہ کرنے میں اور اسی طرح سے مسواک کے استعمال کرنے اور نہ کرنے میں کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے، اس بارے میں کلیئر بات آپ حضرات کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ مسواک بہرحال اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سنت نبوی کو زندہ کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز استعمال کرتا ہے اپنے منہ اور اپنے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے، تو پہلی بات یہ ہے کہ دانت اور وہ منہ تو صاف ہو سکتے ہیں لیکن سنت نبوی ادا نہیں ہوگی۔ رمضان کے اندر مسواک کرنا چاہیے یا نہیں، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی اس سلسلے میں رائے اور ان کا خیال یہ ہے کہ مسواک کرنا چاہیے۔ مسواک کرنے سے منہ کی بدبو زائل ہوتی ہے، لیکن روزے دار کے منہ کے اندر ایک خاص قسم کی جو بو ہوتی ہے وہ پیٹ کے اندر بھوک کی وجہ سے جو پیدا ہوتی ہے، اس بھوک کو زائل نہیں کیا جا سکتا مسواک کے ذریعے سے، اور وہی بدبو اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہے، وہ مسواک سے زائل نہیں ہوتی، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ظاہری منہ کی صفائی مسواک کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے۔ امام صاحب نے صاف طور پر فرما دیا کہ روزے کے دنوں میں بھی اسی طرح سے مسواک کرنا سنت ہے، وضو کی بھی سنت ہے، نماز کی بھی سنت ہے، جس طرح سے غیر رمضان کے اندر مسواک کو کرنا اور مسواک استعمال کرنا، مسواک کو اپنے دانتوں کے اوپر گھسنا سنت ہے۔ السلام علیکم۔